اس لیے میں سے اس مسئلے کو ڈسکس کیا، وہ مسئلہ نظر کا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ لا تدخلوا من ابواب متفرقہ، کہ تم داخل ہو لا تدخلوا من ابواب واحد، ایک دروازے سے نہ داخل ہو بلکہ وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور مختلف دروازوں سے داخل ہو۔ مصر سے 10 دروازے ہیں، ان میں سے مختلف دروازوں سے گزرنا۔ میں نے پچھلے جمعہ کو ڈسکس کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث میں نے ڈسکس کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نظر پر حق آپ ان بھولنے سے بنا اور یہ کیسے یعنی بری نظر جو ہے یہ برحق ہے، یہ انسان کو تکلیف دے سکتی ہے، انسان کو بخار دے سکتی ہے، انسان کی جان دے سکتی ہے۔ پچھلے جمعہ سے ہم نے وہ ساری چیزیں ڈسکس کی کہ رنگ انسان کا چینج ہو سکتا ہے، انسان کا حسن کھویا جا سکتا ہے، انسان کی صحت چلی جا سکتی ہے، انسان کو مالی نقصان ہو سکتا ہے، انسان کو بزنس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر بد نظری سے دیکھا جائے اور اس پر اگر کوئی اچھے کلمات جیسے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تبارک اللہ احسن الخالقین اللہم بارک فیہ، اگر یہ کلمات نہ پڑھے جائیں ماشاءاللہ نہ پڑھا جائے تو اس کو نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ بات نظری کا یہ آلہ ہو سکتا ہے کہ انسان کو اس سے تکلیف پہنچ سکتا ہے، اس کو نقصان ہو سکتا ہے، تو اس لیے منع فرمایا۔ اور پھر میں آپ کو ایک اور بات کروں، حضرت اسمع وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا، اس کی نظر بہت لگتی تھی، سنا کہ اس نے کسی غیب کو دیکھا، غیب کا سنا، یہ صرف سنا، جیسے آپ لوگ ڈسکس کر رہے ہو، آپ ڈسکس کرتے ہو فلاں بچے نے ٹاپ کر لیا، فلاں بچہ رات رات دن اسٹڈی کرتا ہے، رات کو پڑھتا ہے، فلاں تہجد پڑھتا ہے، فلاں قرآن پڑھتا ہے، عبادت و ریاضت کرتا ہے، اور جب بھی دیکھا جائے تو پڑھتا رہتا ہے، جب بھی دیکھیے تو کام کرتا رہتا ہے۔ اگر آپ نے دیکھ اور دماغ میں آپ سے ڈسکس کر کسی نے سن لیا، اس نے کہا کون سا بچہ ہے، کون دن رات اسٹڈی کرتا ہے، آپ ڈر گئے، آپ نے سمجھا اس کی نظر بہت تیز ہے، ہو سکتا ہے ہم اس کا نام نہیں، اس کو نقصان پہنچے، آپ نے اس کا نام نہیں لیا۔ یعنی وہ فرماتی ہیں اس شخص کے سامنے، حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ اس شخص کے سامنے نام نہیں لیا اس غیب کا، کہا کہ غیب کو دور دیتے، جب اس کا غیب کا نام نہیں لیا کہ فلاں غیب، انہوں نے کسی اور غیب کا نام لیا، جب دوسری غیب کا نام لیا، اب نظر لگانے والے کے نظر میں، تصور میں، خیال میں وہ دودھ والی غیب ہے، نام دوسری کا، انتخاب دوسری کا کیا، دودھ کوئی اور دیتی تھی، انتخاب بچنے کی خاطر کیا، لیکن بد نظر کا عالم یہ دیکھے، ارے اس کے سامنے سے کرنے کی دیر تھی، کہتے ہیں جیسے ذکر کے اس کو اتنا دکھ دیتی ہے، یہ کہنے کی دیر تھی، کہتے ہیں وہ غیب بھی مر گئی جس کا دودھ زیادہ تھا، ارے وہ بھی مر گئی جنہوں نے دوسری کا نام لیا۔ ارے نظر کا اتنا اثر ہوا کہ وہ بھی مر گئی جس کو چھپائے رکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو اس پر نظر کا اثر پڑ جائے، ارے وہ بھی مر گئی جس کا اظہار کیا۔ اس طرح بدنظری کا عالم ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نظر سے پرہیز کرنا چاہیے، کسی کو بھی جب دیکھے تو یہ الفاظ بولے تبارک اللہ احسن الخالقین اللہم بارک فیہ، کہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، وہ کتنا حسین خالق ہے، تخلیق کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اللہم بارک فیہ، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔ یعنی آپ لوگوں سے بھی جو بھی میرا یہ کتاب سن رہے ہیں ان سے یہ میری اپیل ہے، جب
جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھیں تو اس پر یہ جملے ضرور کہیں گے، ماشاءاللہ ضرور کہیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی بد نظری سے کسی کو نقصان پہنچے۔ آپ نے السلام نے جو پیچھے میں نے آپ کو حضرت سہل کے بارے میں بتایا ہے، عامر شخص نے دیکھا، اس حدیث کے اندر ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، عامر کو فرمایا، آپ نے فرمایا اے عامر کیا تم اپنے بھائی کا قاتل بننا چاہتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نظر کا اتنا عالم ہے کہ انسان پر نظر پڑے تو انسان کی جان لے سکتی ہے، اس لیے تو ہم نبی علیہ السلام نے فرمایا قاتل بننا چاہتا ہے، تو بھائی کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ انسان ایک قتل تو تلوار سے ہوتا ہے، ایک قتل تلوار سے ہوتا ہے، اوزار سے ہوتا ہے، ارے قتل کی نظر سے بھی قتل ہوتا ہے اور زبان سے بھی قتل ہوتا ہے۔ کیسے؟ حضرت علی نے فرمایا ارے لوگوں میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا اپنی نظروں کو بھی دوسروں کے لیے صحیح استعمال کریں، اپنی زبان کو بھی دوسروں کے لیے صحیح استعمال کریں، ارے احسن زبان کا استعمال کریں، احسن نظر کا استعمال کریں، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اگر مسکرانا صدقہ جاریہ ہے تو زبان اور الفاظ کا استعمال بھی صدقہ جاریہ ہے، کسی کے بارے اچھے الفاظ استعمال کرنا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، اچھی نگاہ سے دیکھنا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ نبی علیہ حضرت علی کا قول ہے زبان کیسے کاتے ہیں، زبان سے نکلے الفاظ انسان کی دل کو قتل کرتے ہیں، جب انسان کے دل کو قتل کرتے ہیں انسان نساز ہوتا ہے، انسان اپنی جان لے لیتا ہے، انسان اپنے آپ کو قتل کر لیتا ہے، زہر کھا لیتا ہے، دریا میں ڈوب جاتا ہے، گاڑیوں کے نیچے سر دے لیتا ہے، دل کا صدمہ برداشت نہیں کرتا، وہ قتل کا سبب بنتے ہیں وہ الفاظ۔ حضرت علی نے فرمایا ایک بک ہے ارشاد الصدر، یہ درس نظامی کی ابتدائی کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر حضرت علی کا شعر ایک ہے، یہ قوانین صرف کے قوانین کی بک ہے، حضرت علی کا ایک شعر ہے، وہ فرماتے ہیں جراحت السنان لہل قیام ولا یقام ما جرح اللسان، کہ نیزے کا زخم مل جاتا ہے کبھی تلوار کا، تلوار اور نیزے کا زخم مل جاتا ہے، انسان کی زبان کا لگا زخم کبھی نہیں مل سکتا۔ اس کا مطلب یہ ایسا ذاتی زخم ہے، اس لیے آپ اپنی زبان کو بھی دوسروں کے لیے اچھا اور احسن استعمال کریں اور اپنی نظر کو دوسروں کے لیے اچھا اور احسن استعمال کریں۔ اور بلکہ وہاں ایک سٹوری بھی لکھی، ایک کہانی بھی لکھی، ایک لکڑہارا اور شیر کی دوستی ہوگی کہ زبان کی تاثیر کتنی ہے، الفاظ کی تاثیر کتنی ہے، کہ ان الفاظ بھی جیسے نظر انسان کی جان لے سکتی ہے، اسی طرح منہ سے نکلے الفاظ انسان کی عزت آبرو کو لے سکتی ہے اور اس کی جان بھی لے سکتی ہے۔ حضرت علی وہاں سٹوری کو کوٹ کی ہے، کہتے ہیں لکڑہارے اور شیر کی دوستی ہوگی، اور لکڑہارا ہر روز شیر جنگل میں جاتا اور شیر پر لاتا تھا دوستی، اور ایک دفعہ اس نے لکڑہارے نے اس کو دعوت انوائٹ کیا کہ آپ نے دعوت کا حاضر گھر میں دعوت، جب بلایا وہاں کھانا ساتھ کھایا۔ الفاظ کی بات بتا رہا ہوں کہ الفاظ کتنی تاثیر رکھتے ہیں، کہ کتنا زخم رکھتے ہیں، کہ انسان کے نکلے الفاظ انسان کی جان لے سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اسی کے نیچے سٹوری کو وہ لکڑہارا جب لے کر آیا تو دونوں اکٹھے کھانا کھایا، جب کھانا کھا رہے تھے تو اس انسان نے کہا آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے، یہ الفاظ کہنے کی دیر تھی، اس نے وہی کھانا روکا، کھانا روک کر جنگل کی طرف رخ کیا، اس نے کہا کل آنا، کل ملاقات ہوگی۔ جب ملاقات ہوئی اس شیر کے ساتھ تو شیر نے کہا اپنا کلہاڑا نکال میرے ران پر مار، اس نے کلہاڑا نکالا اور شیر کے ران پر مارا، جب شیر کے ران پر مارا تو زخم ہو گیا، کہا اب جا، کچھ وقت دیا، کچھ وقت کے بعد پھر جنگل کی طرف آنا، پھر وہ جنگل کی طرف پلٹا تو اس نے بلایا، کہا دیکھ جو کلہاڑا تو نے مارا تھا میرے ران پر، میرے جسم پر، اس کا زخم دیکھ آج ملا ہوا ہے، لیکن جب ہم دونوں کھانا کھا رہے تھے تو نے مجھے یہ کہا کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے، وہ آج زخم آج بھی میرے دل پر جاری و ساری ہے، تازہ ہے، زخم مٹا نہیں۔ کلہاڑے کا زخم تو مل گیا لیکن تیری زبان کے الفاظ کے زخم آج آتا ہے۔ اس لیے کہا کہ الفاظ منہ سے نکلے گی سنبھال کر بولو، نہ اپنی نگاہوں کو بھی کسی پر ڈالو تو نگاہوں کو بھی سنبھال کر ڈالو، کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کی جان چلی جائے، کسی کا نقصان ہو جائے۔
اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تدخلوا من ابواب واحدہ، ایک دروازے سے مت گزرنا بلکہ وادخلوا من ابواب متفرقہ، مختلف دروازوں سے گزر کر جانا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم حسین جوان ہو کوئی تمہیں دیکھے اور تم پر نظر کا اثر پڑ جائے. اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو الگ ہونے کا حکم دیا، الگ الگ رہنے کا. اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بد نظر کی تصدیق کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو کوئی دیکھے کسی کو نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہاں سے تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو کوئی نہیں. اس کا جواب یہ ہے انسان کی طبیعت مختلف ہے، بدنوں کی کیفیت مختلف ہے، اور کسی کی نظر کا اثر یہ ہوتا ہے اگر کوئی کسی کی نظر پر نظر ڈالے تو اس کی نظر سے ایک ظاہر نکلتا ہے جو اس کے جسم میں چلا جاتا ہے. اس ظاہر کے اثر سے وہ نقصان خارج ہے. اگر آپ کبھی غور کریں، یہ میڈیکل کا مسئلہ بھی ہے، کسی کی آنکھیں ریڈ اور سرخ، آپ کبھی غور کریں آنکھیں ریڈ اور سرخ معاشرے کے اندر یہ بات مشہور ہے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالتے. آنکھیں خراب ہیں تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالتے. ہاں اگر اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال دیتے ہیں اس کے بعد آپ کی آنکھ خراب ہو جاتی ہے. یہ بات مشہور ہے، یہ میڈیکل کا مسئلہ بھی ہے اور معاشرے میں بھی یہ بات ہے، یہ مشاہدہ کی بات بھی ہے، تجربات کی بات بھی ہے. کسی کی خراب ہو جاتی ہے، ریڈ ہو جاتی ہے، سرخ ہو جاتی ہے خرابی کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے. جو خراب ہو اس کو تکنے سے دوسرے کی نگاہ خراب ہوتا ہے. بیمار آدمی کے ساتھ بیٹھنے سے بیمار ہو سکتا ہے. آپ یہ کرونا کی وبا کو دیکھیں، کرونا کے اندر کیا رکھا؟ مسافر کو ختم کیا. اس لیے کہا اگر مسافر کیا جائے گا تو کرونا لگ سکتا ہے. ارے 6 فٹ کا فاصلہ رکھا اس لیے کہ اگر قریب ہوں گے سانس کے ساتھ سانس ٹکرائے گی تو کرونا ہو سکتا ہے. ارے 6 فٹ کا فاصلہ رکھا کہ بیٹھنا قریب نہیں، اگر بیٹھے ہوئے تو کرونا ہو سکتا ہے. اگر 6 فٹ کا فاصلہ اس لیے رکھا کہ تمہارے ملاپ سے تمہیں کرونا کا زہر ہو سکتا ہے. ایک انسان میں اگر کرونا کا زہر ہو سکتا ہے، وائرس ہو سکتا ہے، تو اس کے ساتھ بیٹھنے سے، مسافہ کرنے سے، سانس ٹکرانے سے اگر وہ وائرس پھیل سکتا ہے تو نظر بد نظر کی نظر نگاہ جاتی ہے، اس کی بھی تصدیق ہو سکتی ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا؟ آپ کبھی غور کریں، ایک شخص کو اگر جمائی آتی ہے، آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے کہیں محفل میں بیٹھے ہوئے، اگر آپ کو جمائی آتی ہے اس جمائی کے نتیجے میں ساتھ بیٹھے شخص کو دوسرے کو جمائی آنے سے ہو سکتی ہے. ایسے ہوتا ہے کبھی آپ نے مشاہدے میں دیکھا ہو، تجربہ کیا، گھر میں فیملی میں باہر جہاں بھی بیٹھے آپ ایک شخص کو جمائی آئے تو دوسرے کو جمائی آتی ہے. میں اپنا تجربہ مشاہدہ بتاتا ہوں. میری اسٹوڈنٹ امریکہ میں نیو یارک میں، اور میں آن لائن جب پڑھا رہا ہوتا بعض بچے رات کو پڑھ رہے ہوتے، کبھی میں تو رات کو پڑھا رہا ہوں، وہ دن کو پڑھ لیتے کبھی رات کو پڑھتی. دن کو میری کلاس ہوتی ہے 10 بجے تو وہاں رات 1 کا ٹائم ہوتا ہے. جب رات کا 1 کا ٹائم ہو تو نیند کا ٹائم ہوتا ہے. وہ بچے بعض بات کا جمائی دیتے ہیں. جیسے اب بات بڑی قابل غور نقطے کی، جیسے ان کو جمائی آتی ہے، میں اپنا مشاہدہ تجربہ بتا رہا ہوں، وہاں ان کو جمائی آتی ہے، وہاں جیسے ان کا، کیونکہ میں تو ان سے بات چیت کر رہا ہوں، کام کر رہا ہوتا ہوں، پڑھا رہا ہوتا ہوں، میں ان کی ساؤنڈ کو سن رہا ہوتا ہوں، ان کی فیلنگ کو محسوس کر رہا ہوتا ہوں. ان کو جمائی آتی ہے، جیسے ان کو آتی ہے ویسے یہاں مجھے بھی جمائی شروع ہو جاتی ہے. میں اگر جمائی دوں رات کو 3 بجے پڑھاتے ہوئے تو وہاں بچے کو ہو سکتی ہے. اگر پاکستان میں بیٹھا شخص امریکہ میں بیٹھے اسٹوڈنٹ کو اگر وہاں جمائی آئے، اس کی تاثیر، اس کا اثر پاکستان میں بیٹھے استاد اور ٹیچر کو جمائی آ سکتی ہے. اگر یہاں بیٹھے پاکستان میں ٹیچر کو جمائی آیا اور امریکہ میں بیٹھے اسٹوڈنٹ کو جمائی آ سکتی ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے بد نظر دیکھو تو دوسرے کو بھی نظر لگ سکتی ہے. یہ کیسی بات ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتی. اگر جمائی کی اتنی تاثیر ملکوں کا فاصلہ ہو، دنیا کے ایک نقشے پر، ایک کونے پر ہوا، ایک مشرق میں ایک مغرب میں جمائی کا ہی اثر ہو سکتا ہے تو سامنے والے شخص کو نظر ڈالیں تو اس پر بھی اثر ہو سکتا ہے، اس کو بھی بیماری لگ سکتی ہے، اس کو بھی نقصان ہو سکتا ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نظر پر حق ہے اور بھولنے سے منع فرمایا. اور پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ علیہ السلام نے خود فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہے،
وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ منبر پر دوران خطبہ آپ نے فرمایا سفید دھاریدار سانپ اور دمبریدہ سانپ کو قتل کر دیا۔ اب سوال جو پیدا ہوتا ہے سانپ کو کیوں قتل کر دیا گیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نبی علیہ السلام نے حکم کیوں دیا کہ سفید دھاریدار اور دم کٹے سانپ کو ختم کر دو، قتل کر دو؟ اس لیے فرمایا کہ اس کی تاثیر ایسی ہے جب یہ نظر، پھر فرمایا کہ اگر سانپ کی نظروں میں نظریں ڈالیں تو اس سے بھی ظاہر منتقل ہو جاتا ہے انسان میں۔ اس لیے فرمایا کہ اس سانپ کو قتل کر دو، اس لیے کہ جب یہ سانپ دیکھتا ہے تو دیکھنے والے کی آنکھ اور بصارت کو ظاہر کر سکتا ہے، اور سانپ کی تاثیر کا عالم یہ ہے اگر سانپ دیکھے تو وہ انسان کی بصارت نظر کو قتل کر دیتا، ختم کر دیتا ہے، اور حاملہ خاتون کو دیکھے تو اس کا ہمارا حمل ثابت ہو سکتا ہے، حمل گر جاتا ہے۔ یعنی سانپ کی نظر کا یہ عالم ہے، سانپ کی نظر میں یہ تاثیر ہے اگر کسی حاملہ کو دیکھے تو اس کا بچہ، اس کا حمل ضائع ہو سکتا ہے، اگر کسی انسان کو دیکھے اس کی نظروں میں نظریں ڈال کر اس کی بصارت ظاہر کر سکتا ہے۔ ایسے ہی کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نگاہوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا انسان کی بات کا نگاہوں میں ظاہر ہوتا ہے، جب کسی پر نظر ڈالتے ہیں وہ ظاہر منتقل ہوتا ہے اور اس کو نقصان ہو سکتا ہے، اگر بیمار بھی ہو سکتا ہے، اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت سہل کے لیے نبی علیہ السلام نے کیوں فرمایا عامر کو تو اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ غسل کروا کر اس پر پانی ڈلوایا، اس لیے تاکہ اس کی جان جا گیا، اس کی جان محفوظ ہو جائے۔ یہ بات کی نظر، یہ بد نظر کی بات ہے۔ جہاں تک ہماری بات نظر اگر غور کریں، یعنی یہ یہاں تک ہماری بات بد نظر، یعنی اس سے میں نے پہلے ڈسکس کیا تھا آپ کے سامنے کہ نظر دو قسم کی ہوتی ہے۔ نظر بد بھی، جب نظر برحق کہا تو اس کا مطلب نظر میں نے پہلے ڈسکس کیا، نظر سیاح بھی ہو سکتی ہے اور نظر آسانہ بنا۔ نظر سیاح جس کو بد نظر کہتی ہے، یعنی بد نظر سے انسان کا نقصان پہنچتا ہے، اور نظر جب برحق ہے انسان کی ظاہری نظر کا عالم یہ ہے کہ انسان کا رنگ بدل سکتی ہے، انسان کی جان لے سکتی ہے، انسان کی آنکھ لے سکتی ہے، انسان کا ایک خاتون حاملہ کا حمل گر سکتا ہے۔ اگر اس نظر میں اتنا انسان اور جانور کی نظر کی تاثیر ہے تو یہ نظر حق ہے۔ وہ نظر حق کیا ہے؟ ایک ظاہر کی آنکھ، ایک باطن کی آنکھ، ایک ظاہر کی نظر، ایک باطن کی نظر ہے۔ اگر ظاہر والے کی نظر کا اثر ہو سکتا ہے تو اہل باطن کی نظر کا بھی نظر کا حق ہو سکتا ہے، اس کا اثر ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ اگر آپ غور کریں کہ اہل نظر جب نظر کرتے ہیں تو انسان اندر کی دنیا اور باہر کی دنیا اور مسافر کی دنیا کو نظر کرتے ہیں۔ میں یہاں شعر کوٹ کروں گا، شعر کے بعد ساتھ حدیث کوٹ کروں گا، پھر اس کے بعد میں ایک ساتھ قرآن کی آیات کوٹ کروں گا۔ نظر شعر ہے، اگلا مہینہ سفر کا بھی آ رہا ہے، میں اس سے مناسب نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزار کی تقدیر دیکھی۔ میں نے پہلے حدیث میں بتایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تقدیر پر نظر ثابت اثر کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر بد نظر وہ بھی انسان ہے، اہل نظر وہ بھی انسان ہے، انسان میں ولی بھی ہوتے ہیں، بد نظر بھی ہوتے ہیں۔ اگر بد نظر نظر کرتا ہے تو انسان نقصان پہنچا سکتا ہے، ارے اہل نظر جب نظر کرتے ہیں نقصان سے بچا سکتے ہیں، ارے اہل نظر جب نظر کرتے ہیں تو ایمان بچاتے ہیں، اہل نظر جب نظر کرتے ہیں تو انسان کی دنیا بچاتے ہیں، اہل نظر جب نظر کرتے ہیں تو انسان کی آخرت بچاتے ہیں۔ جب اہل نظر کرتے ہیں تو انسان کا مال جان ہے تو آپ وہاں بچاتے ہیں۔ اب سوال بھی پیدا ہوتا ہے وہ کیسے کہ اہل نظر جب نظر کرتے ہیں کہ ساتھ کا تحفظ کیسے کرتے ہیں؟ اب میں آپ کو اگر ایک یہاں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کروں کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دونوں
یہ سفر کر رہے ہیں، اور سفر کے دوران اور یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک اہل نظر ہے جس کے پاس ایک علم ہے، اس علم کی تلاش میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں چل پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دونوں حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک مقام پر رکے۔ جب رکے تو وہاں وضو کیا، ہاتھ میں دھوئے اور وہاں سے چل پڑے۔ جب آگے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ ہماری مچھلی کی بھوک لگی اور کھانا کھانے کا دل کیا کہ کھانا کھائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مچھلی حضرت موسیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ وہ مچھلی وہاں زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی جہاں ہم نے وضو کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی تو ایک مقام تھا، ذالک ما کنا نبغی، وہی ایک جگہ تھی جس کی ہمیں تلاش تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی ایک جگہ ہے، ذالک ما کنا نبغی، جس جگہ کی ہمیں تلاش ہے، پلٹ کر وہاں پڑھتے اور وہاں آ کر وہ ایک نشان تھا، ایک مقام تھا جہاں حضرت خضر علیہ السلام نے ہمیں بتایا۔ ارے وہاں ایک خضر علیہ السلام کی ایک ولی کی نگاہ کی سانس نکلی، مردہ مچھلی زندہ ہو گئی۔ ارے جب اہل نظر کی نظر پڑتی ہے تو مردہ کو زندہ کر دیتے ہیں، ارے مردہ دل کو بھی زندہ کر دیتی ہے۔ جس میں ایمان نہیں اس میں ایمان ڈال دیتے ہیں، جس میں محبت نہیں اس میں محبت ڈال دیتے ہیں، جس میں عشق خدا نہیں اس میں عشق خدا ڈال دیتے ہیں۔ یہ اہل نظر جب نظر ڈالتے ہیں، پیر اجمیر انڈیا کے اندر 7 لاکھ بزرگ 7 لاکھ لوگوں کو ہندو کو انہوں نے اپنی نظر سے اہل نظر نے اپنی نظر سے ایمان ڈال دیا تھا منتے ہوئے۔ جب اہل نظر ڈالتے ہیں تو مردہ انسان کو زندہ کر دیتے ہیں، مردہ دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ اگر نظر سیاح مرحب ہے تو نظر اہل نظر انسان دے، جیسے انبیاء ہے اور کیا ہے۔ اور پھر جہاں بات کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں کہ جب واپس پڑھتے تو حضرت خضر علیہ السلام اسی جگہ پر جہاں مچھلی زندہ ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی۔ جب ملاقات کی اور آپ نے اس مقام پر حضرت خضر علیہ السلام اور انہوں نے روانہ ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حدیث پاک میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو علم میرے پاس ہے وہ تیرے پاس نہیں، یعنی سارا نہیں ہے، کچھ ایسا ہے جو میرے پاس ہے وہ تیرے پاس نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کے پاس ہے، ظاہر کا علم شریعت کا علم جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کے پاس ہے، لیکن اس میں سے سارا میرے پاس نہیں۔ یہ وہی یہ حدیث پاک میں ہے اور اسی یہ طبیعت قرآن کے اندر اس آیات کی باتات رپورٹ کی گئی ہے۔ اور پھر حضرت خضر علیہ السلام اب جو میں بتانا چاہتا ہوں حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے سفر کے دوران 3 واقعے آگے جا کر کشتی کو توڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کشتی کو کیوں توڑا؟ اور حضرت خضر علیہ السلام وہ عرض کرنے لگے، کہا میں نے کشتی کو اس لیے توڑا کہ آگے اس دریا پار کر کے ایک ظالم جابر بادشاہ بیٹھا ہے، جب کشتی کو صحیح و سالم دیکھتا ہے تو وہ اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، مسکینوں کی کشتی ہے، روزگار ختم ہو جائے گا۔ اس اہل نظر نے اپنی نظر کا کمال دیکھے، وہ بیٹھا کشتی میں ہے، سفر دریا میں کر رہا ہے، بادشاہ پار بیٹھا ہے، اس اہل نظر نے نظر کرنے کی دیر تھی، اس کے دل کے اندر کی بات کو جانا، کہا یہ کشتی قبض کر لیتا ہے، اس نے نظر کر کے یہ دیکھا تو کشتی کو سوراخ کر دی، کہا کشتی بچانے کا یہی طریقہ ہے کہ وہ نقصان زدہ کشتی کو وہ پکڑتا ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کی نظر کا کمال تھا، دریا پار بیٹھے شخص کے دل کی نیت کو جاننا،
میں آپ سب کی نیت کو جانتا ہوں. کیا آپ ایک دوسرے کی نیت کو جان سکتے ہیں؟ اس کے دل میں کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، نہیں جان سکتے. ہاں اگر ہمارے اندر بیٹھا ہو کوئی ولی بیٹھا ہو، اہل نظر ہو، تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، بتا سکتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اتقوا فراست المؤمن، کہ تم مومن کی نگاہ سے بچو. کیوں؟ اس لیے کہ مومن جب بھی نگاہ ڈالتا ہے تو دل پر نگاہ ڈالتا ہے. وہ نگاہ اس کی دل پر ہوتی ہے. وہ تمہاری نگاہ، وہ تمہاری دل کے راز کو جانتا ہے. اسی لیے تو حضرت خضر علیہ السلام نے بیٹھے 5 شخص کے دل کی نیت کو جانا کہ وہ قبض کر لے گا. اب دوسری بات، حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا. جب قتل کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ اس بچے کو قتل کیجیے. اب یہاں بات قابل غور ہے، یہ نظر پر حق ہے، ولی کی نگاہ پر حق ہے. اگر کسی پر نظر کی نظر لگ سکتی ہے تو ولی کی نگاہ بھی اپنا کمال دکھا سکتی ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے جو ہمارے سر آ رہے ہیں تو برائے مہربانی آپ لوگ جگہ دے دیجیے اور حتیٰ کہنا نہیں. اور یہ آخری بات کر کے میں اختتام چاہتا ہوں، یعنی ایک بچے کو قتل کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ قتل کیوں کیا. انہوں نے کہا میں نے قتل اس لیے کیا. اب میں نے کہا اہل نظر کی نظر پر حق قتل کیا. کہا قتل اس لیے کیا، یہ بچہ جب جوان ہوگا، جیسے جوان ہوگا تو یہ بڑا ہو کر یہ حسین و جمیل و خوبصورت ہے، یہ اپنے ماں باپ اس پر فدا ہو جائیں گے. یہ بچہ بڑا ہو کر کافر بنے گا، ان کی محبت میں آ کر اس کے ماں باپ بھی کافر ہو جائیں گے، مشرک ہو جائیں گے. اس لیے اس بچے کو قتل کیا. کہیں ایسا نہ ہو یہ بڑا ہو، یہ اپنا بھی ایمان کھو بیٹھے، ساتھ ماں باپ کا بھی ایمان کھو جائے، وہ غارت کا جائے. اس لیے میں نے ان کا بھی ایمان بچایا اور ان کو اسلام کی طرف داخل کیا. ارے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلنے والے ولی کی نگاہ کا عالم یہ ہے کہ وہ ان کے مستقبل کو دیکھ رہے تھے کہ مستقبل میں یہ کافر بنے گا، ماں باپ کو کافر بنا دے گا. ان کو قتل کر کے ان کے ماں باپ کے ایمان کا تحفظ کیا. یہ اہل نظر کی نظر ہے، یہ نظر پر حق ہے. والسلام.